معیشت کے ساتھ ساتھ جس شخص یا جس عوام کے ارد گرد معیشت نے ریوالو کرنا ہوتا ہے اور جس لیے معیشت بہتر ہونی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عوام کی صحت اور عوام کی زندگی اور عوام کی حفاظت۔ اس ٹائم پر پاکستان کے اندر جتنے سرکاری ہسپتال ہیں ان کی صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عام شہری جو کہ پہلے ہی لاکھوں روپے قرضہ لے کر اس دنیا میں آتا ہے، وہ جب خدا نخواستہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس میں اچھا خاصا پیسہ لگ جائے تو اس کے معاملات، اس کے حالات مزید ابتری کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہی صورتحال اب اس گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ اب بہت سیاست ہو گئی، ٹگ آف وار بھی ہو گئی، عجیب و غریب قسم کی جو رسا کشی چل رہی ہے اس کو روک کر اب ہم لوگوں کو ایکچول مسائل کی طرف دھیان دینا ہوگا، اور عوام کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہیلتھ کا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم جان صاحب موجود ہیں، سابق وزیر صحت ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب، اس ٹائم پر نگراں حکومت کے بعد سے اب جب حکومت نے باقاعدہ طور پر سنبھالا ہے سارے شعبوں کو، ہیلتھ سیکٹر کو کتنی ضرورت ہے اٹینشن کی آف دا گورنمنٹ؟ شکریہ انیکا، آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور یہی ہم ہائی لائٹ کرتے چلے آ رہے ہیں بہت عرصے سے، ایون جب میں منسٹر نہیں بھی تھا، کہ ہیلتھ کو وہ امپورٹنس، وہ پالیسی سپیس دی جائے جو اس کا حق بنتا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ابھی میں امپیریکلی آپ کو اس کو پروو کر کے دے دیتا ہوں کہ ہیلتھ کا نہ صرف ہماری سوسائٹی کی ہیلتھ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، بلکہ اس کی نیشنل بلڈنگ کے ساتھ، اس کی نیشنل ہارمونی کے ساتھ، اور اس کی اکانومی کے ساتھ ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ یہ اکانومی کو امپیکٹ کرتا ہے اور اکانومی اس کو، جیسے ہیلتھ کے دیکھیں، ہمارے جی ڈی پی کا جو لاس ہوتا ہے 15 to 20% وہ ill health، میل نیوٹریشن، ایکسپلوڈنگ پاپولیشن، کمیونیکیبل نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنی جی ڈی پی کا 1% ایلوکیٹ کرتے ہیں ہیلتھ سیکٹر کو، جس میں سے 70 to 80% تو ہمارا سیکنڈری اور ٹرشری لیول سسٹم پہ خرچ ہو جاتا ہے، پرائمری کے لیے پھر بہت کچھ کم رہ جاتا ہے، بہت کم ہے۔ تو یہ اگر ہم بڑھا دیں جی ڈی پی ایلوکیشن ہیلتھ کو، آئیڈیلی تو 5%، لیکن اگر ہم 3% تک بڑھا دیں تو یہ جی ڈی پی لاس جو ہو رہی ہے اس کو ہم بہت احسن طریقے سے کم کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کی اکانومی کو بھی بوسٹ کرے گی، اور آپ کی صحت کی ضروریات جو ہاسپٹل کا آپ نے بتایا، ہاسپٹل ایک پروسیس ہوتے ہیں، ہم امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ آؤٹ کم دیکھیں، ساری بیماریوں کی جڑ ہمارے یہاں ہے، ہماری ٹی بی کی سچویشن دیکھیں، ففتھ ہے ڈائبٹیز کا دیکھیں، ہیپاٹائٹس سی کا دیکھیں، پولیو کا دیکھیں، کارڈیک ڈیزیز کا دیکھیں، تو ساری ڈیزیز یہ اسی لیے پرولیفریٹ کر رہی ہیں کہ وہ جو پالیسی لیول کی سپیس ہے وہ ہیلتھ کو نہیں ملی، جو کہ اس کو ملنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ تو ڈائلیما یہ تھا کہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ نہیں تھی اور وہ پولیٹیکل سپورٹ نہیں تھی جو کہ بھی اس گورنمنٹ کے ساتھ ہے، تو یہ جو اپرچونٹی ان کو ملی ہے اس کو بہت احسن طریقے سے اگر نبھایا جائے۔ آپ کو کن معاملات میں پارلیمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت تھی جو آپ نہیں کر سکتے تھے اور یہ والی حکومت جو ہے اس کو آ کر سنبھالا دے سکتی؟ سب سے بڑی تو جو پالیسی چینج ہے وہ ہے آپ کی ہیلتھ کو جو ایلوکیشن ہے جی ڈی پی کی، وہ آپ کو پارلیمنٹ ہی سے ہو سکتی ہے، آپ اور وہ آپ کر سکتے ہیں اگر پولیٹیکل ول ہے تو وہ 1% سے بڑھا کے آپ 3%، اور یہ میں سینٹ میں تو جہاں تک ہمارا تعلق تھا سینٹ تھی تو ہم تو ادھر بولتے تھے، اب تو مقدمہ لڑتے تھے، لیکن آپ کے لیے پھر رول آف گورننس کی وہ ہارمونی چاہیے، وہ کمٹمنٹ چاہیے، وہ لیڈرشپ کی اونرشپ چاہیے۔ دوسری جو ریفارمز کا ایجنڈا ہم لائے، ہمارے پاس تو بڑا قلیل ٹائم تھا، لیکن ہم نے اسپیڈلی ریفارمز کیے کیونکہ سسٹم کو ضرورت تھی، جیسے ہمارے ڈریپ کا سسٹم ہے، ہمارے پی ایم ڈی سی کا ہے، نرسنگ کونسل کا ہے، ہمارے ورٹیکل پروگرامز ہے، تو وہ ہم ایک کیٹلسٹ کا رول تو پلے کر سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم اور مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ تھا تو ہم نے ایک بنیاد کا سوچا کہ ایک سالڈ بنیاد رکھی اور اسی پہ پھر کمیونیکیٹ کر لے اور اس کو ایڈوکیٹ کر لے آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ کہ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بہتری سے ہو سکتی ہے تو اس کو آگے لے جائیں۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کیا کریں گے اس گورنمنٹ کو ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے؟ کوئکلی 3-4 سجیشنز دے دیجیے گا جن طرف توجہ دینے کی امیڈیٹلی ضرورت ہے، صوبائی سطح کے اوپر بھی، وفاقی سطح کے اوپر بھی۔ ایک تو ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے ساتھ تو سارے پروونسز الائنڈ تھے، تو ہماری ایک بہت ساؤنڈ کوآرڈینیشن تھی جس پہ ہم نے کیپٹلائز کیا، وہ خواہ فیملی پلاننگ ہو،
ہاں ہمارے میڈیسن کا ایشو ہو، ہاں ہمارے انشورنس کا ایشو ہو، یا باقی ورٹیکل پروگرامز کا. تو ایک تو وہ ہارمنی ہونی چاہیے بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ، اور اس کے لیے ہم نے ایک انٹر پروونشل منسٹریل ٹاسک ٹیم بنائی تھی، جو کہ میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ گورنمنٹ بھی اسی کو چلائے، جس میں سارے پروونشل منسٹر بھی آن بورڈ ہوتے ہیں. دوسری ہماری جو مین ڈائلیما ہے، دیکھیے ہماری گروتھ ریٹ 2.56% پہ ہم جا رہے ہیں. ہم ایک نیا جارڈن ایچ ایئر دنیا کو دے رہے ہیں. اس پہ اگر ہم قابو نہیں پائیں گے تو ہمارے پاس وسائل تو ویسی بھی کم ہے، اور ہمارے پاس پھر اس کی امپلیکیشن. تو یہ پرائرٹی نمبر 1. نمبر 2، ہم نے ہیلتھ انشورنس کا ایک نظام متعارف کروایا. ہماری سوچ یہ تھی 1 کنٹری 1 یونیورسل ہیلتھ کوریج اور 1 یونیورسل ہیلتھ انشورنس، یعنی پورے ملک میں ایک نظام ہو جس میں غریب جو 20 to 30% ہے وہ تو مکمل طور پہ ان کو ساری سہولیات پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں فری ملے، لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بقدر سروسز کیٹیگری کے اور سروسز کے پیکیجز کے وہ کنٹریبیوٹ کرے، اور ایکولی گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کرے. تو ہم نے سلیبس بنا لیے A B C D. تو یہ ابھی ایک اپرچونٹی ہے اس گورنمنٹ کے پاس کہ وہ اس کو چلائے.